أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ اب اس پہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے وقف محل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم چھوٹا سا ٹاپک ہے، دیکھیں 109 پہ ہی شروع ہوتا ہے، 109 پہ ہی اس سے اگلا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وقف کیا ہوتا ہے۔ وقف تو آپ کو پتہ ہی ہے، وقف کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز بھی بند کر کے اور سانس بھی، یعنی کہ آواز بھی توڑنی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے، اور سکون کرنے کے لیے جو ہے نا رک جانا ہے، سکون کرنے کے لیے رک جانا ہے، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے یا بند ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اس پہ ہے ایک لفظ ابتدا اور ایک لفظ ہے اعادہ۔ ایک لفظ کیا ہے؟ ابتدا، اور ایک لفظ ہے اعادہ۔ ابتدا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لفظ پر وقف کیا اور اس سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ ما بعد سے پڑھا، ما جو بعد آ رہا ہے۔ ابتدا ما بعد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے والے سے پڑھنا۔ جہاں وقف کر لیا ہے نا، اس لفظ سے اب دوبارہ نہیں پڑھنا، نہ اس سے پیچھے سے۔ جہاں وقف کیا ہے اس سے اگلے لفظ سے پڑھنا شروع کرنا، اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ اور اعادہ ہوتا ہے، آپ نے یہ ایک لفظ ہے یہاں وقف کیا، جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اس سے پیچھے دو تین لفظ ملا کر پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ اعادہ ما قبل سے ہوتا ہے۔ یہ اب دو لفظ جو ہیں یہ یاد کر لیں۔ ابتدا ما بعد سے ہوتی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا ما بعد سے ہوتی ہے اور اعادہ ما قبل سے ہوتا ہے۔ ما جو بعد آ رہا ہے، اگلا حرف، ٹھیک ہے، یہ میں نے آگے لکھ دیا ہے، اور ما قبل پچھلا حرف۔ چل 1 منٹ لے لیں، اس کو یاد کر لیں۔ ابتدا ہمیشہ ما بعد سے ہوتی ہے، اعادہ ہمیشہ ما قبل سے ہوتا ہے۔ اب جب میں پڑھاؤں گی تو میں آپ کو بس یہی لفظ بولوں گی، اس وقف میں ابتدا ہے، اس وقف میں اعادہ ہے۔ اگر ایسا وقف کریں گے تو ابتدا ہوگی، ایسا وقف کریں گے تو اعادہ ہوگا۔ اس لیے ابتدا اور اعادہ کے لفظ کو سمجھ لیں۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اگلے حرف سے، ما بعد سے۔ اور اعادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ما قبل سے، پچھلے حرف سے۔ چلیں بس یہ بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں پہ بھی وقف کر دیتے ہیں، کہیں پہ بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے، اور ترتیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ اب ہم نے وقف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارے 3 سبق جو ہیں وقف پر ہوں گے، ایک آج، ایک کل، ایک پرسوں۔ تو وقف جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وقف کرنا نہیں آتا جب تک آپ کو قرآن کا معنی یا تفسیر یا مفہوم نہ آتا ہو۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں محل کے اعتبار سے وقف، یعنی کہ جس جگہ پر آپ نے وقف کیا ہے وہ جگہ کیسی ہے، کیا وہاں پہ وقف کرنا چاہیے یا وہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہیں سٹے کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جگہ سٹے کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے، تھوڑا پیچھے رکتے ہیں یا تھوڑا چلے آگے چلتے ہیں، وہاں جا کے سٹے کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے کہیں آپ نے سٹے کرنا ہے تو محل کا مطلب یہی ہے
کہ سٹے کرنے کے لیے وہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے سٹے کرنے سے، آپ کے وہاں وقف کرنے سے، آپ کے رکنے سے وہاں پر معنی صحیح بنے گا یا نہیں صحیح بنے گا. ٹھیک ہے، محل کے لفظ کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو لکھا ہے وقف محل کے اعتبار سے، تو جہاں آپ نے وقف کرنا ہے، آپ کے وقف کرنے سے وہاں معنی صحیح بننا ہے یا نہیں بننا. اور اگر آپ نے وقف کر لیا ہے تو وہاں سے آپ نے آگے چل کے جانا ہے یا پیچھے سے لفظ کو ملانا ہے. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس یا نو؟ جی ٹھیک ہے. اور باقی لوگوں کو دو کی سمجھ آئی ہے؟ چلو کافی لوگوں کو آگے صحیح ہے. اب یہاں پر جو ہے، اگر آپ نے کسی بھی لفظ پر وقف کیا، ایک لفظ ہے اس پر آپ نے وقف کیا اور اس لفظ کا اپنے بعد والے سے، ما بعد سے نہ لفظی تعلق تھا، کوئی لفظاً ملا ہوا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی معنی والا تعلق تھا. آپ نے وقف کیا اور جس لفظ سے پر آپ نے وقف کیا اس لفظ کا اپنے ما بعد سے نہ لفظی تعلق تھا نہ معنوی تعلق تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی وہاں پوری ہو رہی تھی جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے تھے، معنی پورا ہو رہا تھا، اور لفظ بھی آگے ملے ہوئے نہیں تھے، لفظ بھی وہاں پر مکمل ہو رہے تھے. نہ لفظی تعلق تھا نہ معنوی تعلق تھا. تو ایسے وقف کو کہتے ہیں وقف تام. تام کہتے ہیں پورا 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 صحیح صحیح وقف ہوا ہے، نہ آگے معنوی بات آگے جا رہی ہے نہ لفظی بات جا رہی ہے. تو ایسے وقف کو وقف تام کہتے ہیں. وقف تام کیا ہوتا ہے؟ نام سے لگتا ہے شاید کوئی مشکل بات ہوگی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے ایسی جگہ سٹے کیا کہ اس لفظ کا جس پر آپ نے وقف کیا ہے، جس لفظ پر وقف کیا ہے، اس لفظ کا اپنے بعد والے سے نہ لفظی تعلق تھا نہ معنوی تعلق تھا، لفظ بھی پورے ہو گئے، بات بھی پوری ہو گئی. تو ایسے وقف کو وقف تام کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بہترین وقف ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے وقف کریں تو وقف تام ہی کریں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ابتدا ہوتی ہے، اس میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اگلے حرف سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر وقف کیا اور بات بھی پوری ہو گئی اور معنی بھی پورا ہو گیا تو ایسے وقف کو ہم وقف تام کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ابتدا ہوتی ہے. دوسرا وقف ہے ہمارے پاس وقف کافی. وقف کافی کافی وہ وقف ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی حرف پر ٹھہرتے ہیں، اور جس حرف پر آپ ٹھہرتے ہیں اس حرف کا اپنے اگلے والے لفظ سے کوئی لفظی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہاں بات ابھی جاری ہوتی ہے، معنوی تعلق ہوتا ہے. تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ وقف کافی میں بھی ابتدا ہوگی. دو وقف اچھے وقف سمجھے جاتے ہیں، ایک تام ایک پھر کافی، دونوں میں ابتدا ہوتی ہے. وقف تام وہ وقف ہوتا ہے جس میں آپ ایک حرف پر وقف کرتے ہیں اور اس حرف کا اپنے بعد والے سے نہ کوئی لفظی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی معنوی تعلق ہوتا ہے. وقف کافی وہ وقف ہوتا ہے جس میں آپ ایک لفظ پر وقف کرتے ہیں، اس لفظ کا اپنے بعد والے سے لفظی تعلق تو نہیں ہوتا، البتہ معنوی تعلق ہوتا ہے. تیسرا وقف ہے، اور دونوں جو اوقاف ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا ہوگی. تیسرا وقف ہے وقف حسن، اور چوتھا وقف ہے وقف کبھی. یہ دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں. کیسے؟ جہاں آپ وقف کرتے ہیں اس لفظ کا اپنے بعد والے سے دونوں میں ہی
लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी होता है और मानवी ताल्लुक़ भी होता है। वक्फ़ हसन और वक्फ़ कबीर दोनों में आप जिस हर्फ पर वक्फ़ करते हैं उस हर्फ का अपने बाद वाले से लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी होता है और मानवी ताल्लुक़ भी होता है। फ़र्क इतना होता है कि वक्फ़ हसन जब आप करते हैं तो अगर लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी है और मानवी ताल्लुक़ भी है और आपने वक्फ़ कर दिया वो वक्फ़ हसन है, लेकिन वक्फ़ करने से जो मानी है वो अल्लाह ताला की मुराद के ख़िलाफ़ नहीं हुआ तो उसे वक्फ़ हसन कहते हैं। और आपने एक ऐसी जगह पर वक्फ़ किया जिसका माँ बाप से लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी था, मानवी ताल्लुक़ भी था और वक्फ़ करने से मानी अल्लाह ताला की मुराद के ख़िलाफ़ भी हो गया, उसे वक्फ़ कबीर कहते हैं। और दोनों का हुक्म यह है कि दोनों में ही इयादा होता है, आगे से इब्तिदा नहीं करते, पीछे से 2-3 लफ्ज़ मिलाकर माना ठीक बनाकर इयादा करते हैं। क्योंकि वक्फ़ कबीर तो किसी से भी हो सकता है, हसन भी, सांस टूट गया या कोई भी मसला हो गया तो आप इयादा कर लें, ठीक है। बस यही है। अब ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर वक्फ़ के 2-3 मिसालें जो हैं वो डिस्कस करें, ठीक है। आगे 2-3 सबक हमारे वक्फ़ पे ही चल लें तो इंशाल्लाह, लेकिन बेस जो है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये है कि आप एक चीज़ को याद करें, ठीक है। वो याद करना क्या है, वक्फ़ ताम और काफ़ी इन दोनों में इब्तिदा होती है, हसन और कबीर दोनों में इयादा होता है। ताम और काफ़ी क्या है, ताम में माँ बाप से ना लफ्ज़ी ताल्लुक़ ना मानवी ताल्लुक़, काफ़ी में माँ बाप से लफ्ज़ी ताल्लुक़ तो नहीं अलबत्ता मानवी ताल्लुक़ होता है। और वक्फ़ हसन और कबीर दोनों में माँ बाप से लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी होता है, मानवी ताल्लुक़ भी होता है, दोनों में इयादा होता है। लेकिन वक्फ़ हसन से ये होता है कि वक़्फ़ पढ़ने से मानी अल्लाह ताला की मुराद के ख़िलाफ़ नहीं होता, और वक्फ़ कबीर में वक्फ़ करने से मानी अल्लाह ताला की मुराद के ख़िलाफ़ हो जाता है, ठीक है। दोनों में इयादा होता है। इसमें एक छोटा सा नोट ये है कि अगर वक्फ़ हसन किसी आयत के ऊपर हो, वक्फ़ हसन किसी आयत के ऊपर हो तो फिर वक्फ़ हसन में भी इब्तिदा ही होगी। अगर आयत के दरमियान में हो तो इयादा होगा और अगर आयत के ऊपर हो तो फिर इब्तिदा ही होगी। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद रिवाइज़ करेंगे। जो आज हमने पढ़ा है कोशिश करेंगे कि उसका कल 1-2 मिनट में जो है हम रिवाइज़ करें, फिर आगे चलें, ठीक है। और टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ के आना है। जो भी पढ़ते हैं उसको एक बार रोज़ पढ़ा करें। जो भी आपने पीछे से पढ़ लिया बस किताब के सफ़े पीछे करें, एक बार उसको गो थ्रू करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके अलावा जो भी सवाल हो आप ज़रूर पूछा करें, ठीक है, जैसा भी हो। अगर सवाल टूटा फूटा हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको हम जोड़ लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।